فلسطین کا نام آج خبروں میں اکثر سنائی دیتا ہے، لیکن اس کی کہانی صدیوں پرانی ہے۔ آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہی اٹھتا ہے کہ آج فلسطینی مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب حال میں نہیں بلکہ ماضی کی گہرائیوں میں چھپا ہے، اور یہی سوال ہمارے آج کے اس تجزیے کا مرکز ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ ہم آج کے بحران سے اپنی بات شروع کریں گے، پھر وقت میں پیچھے جا کر اس سرزمین کے ہزاروں سالہ ماضی کو دیکھیں گے۔ ہم خاص طور پر 20ویں صدی کے اس فیصلہ کن موڑ کا جائزہ لیں گے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس خطے سے جڑے گہرے روحانی تعلق کو جانیں گے اور پھر واپس آج کے انسانی بحران پر اپنی بات ختم کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، موجودہ فلسطینی جدوجہد۔ ماضی کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج زمین پر حقیقت کیا ہے۔ تو آج کی حقیقت کیا ہے؟ وہاں کی حقیقت روزمرہ کی فوجی کارروائیوں، گھروں کو مسمار کرنے اور لوگوں کو زبردستی بے دخل کیے جانے کی کہانی ہے۔ یہ محاصروں اور ناکہ بندیوں کی حقیقت ہے، جہاں پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کا حصول بھی ایک جدوجہد بن چکا ہے۔ اور اس سب کے بیچ عالمی سطح پر کسی ٹھوس حل کا نہ نکلنا اس بحران کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ آج کے حالات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ بہت پیچھے گھمانا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے حصے کی، ایک سرزمین کئی حکمران۔ یہ خطہ محض چند دہائیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ایک لمبا سفر دکھاتی ہے۔ 637 عیسوی میں خلافت راشدہ کی آمد سے لے کر صلیبی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور تک، پھر مسلم حکمرانی کی واپسی اور سلطنت عثمانیہ کے 400 سالہ طویل استحکام تک، اور آخر میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی مینڈیٹ کا آغاز۔ اس سرزمین نے واقعی تاریخ کے کئی رنگ دیکھے ہیں۔ 637 عیسوی میں یروشلم کی فتح صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس ایک واقعے نے آنے والی تقریباً 13 صدیوں کے لیے اس خطے کی سمت متعین کر دی۔ صلیبی جنگوں کے مختصر وقفے کے علاوہ یہ سرزمین مسلم حکمرانی، ثقافت اور تہذیب کا مرکز بنی رہی، جس کے گہرے نقوش آج بھی وہاں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی تیسرا حصہ، ٹوٹ پھوٹ کی ایک صدی۔ یہ وہ دور ہے جس نے جدید تنازع کی بنیاد رکھی اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا، جسے برطانوی مینڈیٹ کہا جاتا ہے، اور اسی دور میں یہاں ایک یہودی قومی گھر یعنی جوئش نیشنل ہوم کے قیام کی برطانوی پالیسی نے ایک ایسے عمل کا آغاز کیا جس نے خطے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست، جبکہ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ ایک طرف اسرائیل کی ایک مکمل ریاست ہے اور دوسری طرف مغربی کنارے اور غزہ کے بٹھرے ہوئے غیر خود مختار فلسطینی علاقے۔ یہ تصویر اس تنازع کی پیچیدگی کو کسی بھی لفظ سے بہتر بیان کرتی ہے۔ 7 لاکھ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 1948 کی جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے لاکھوں زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اسی واقعے کو عربی میں النقبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تباہی یا دی کیٹاسٹروفی۔ یہ لفظ فلسطینیوں کے لیے اپنے گھروں، اپنی زمینوں اور اپنے وطن سے محروم ہونے کے اجتماعی صدمے کی ایک طاقتور علامت ہے۔ اپنے گھروں سے بے دخل، یہ چند الفاظ اس انسانی المیہ کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں جو النقبہ کے دوران لاکھوں لوگوں نے جھیلا۔ اور پھر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1967 کی جنگ نے اس نقشے کو ایک بار پھر بدل دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر بھی فوجی قبضہ کر لیا۔ یہ وہ علاقے تھے جنہیں فلسطینی اپنی مستقبل کی آزاد ریاست کی بنیاد سمجھتے تھے۔ اب سیاسی تاریخ سے ہٹ کر اس سرزمین کی روحانی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ، گہرا روحانی تعلق۔ آخر فلسطین مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے؟
اس گہرے تعلق کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم یہاں مسجد اقصیٰ ہے، جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی، یعنی نماز کے لیے ابتدائی سمت۔ اور اس کے علاوہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، جس کی مقدس تاریخ اسلامی روایت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک زمینی تنازع نہیں ہے، وہ اسے پوری امت مسلمہ کا مشترکہ روحانی ورثہ سمجھتے ہیں، ایک ایسا گہرا تعلق جسے سیاسی فیصلے یا سرحدوں کی لکیریں ختم نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اب ان تمام تاریخی اور روحانی پہلوؤں کو جوڑتے ہوئے واپس آج کے دور میں چلتے ہیں۔ ہمارا آخری اور 5واں حصہ، ایک غیر حل شدہ انسانی بحران۔ آج بھی یہ تنازع کئی بنیادی سوالات میں الجھا ہوا ہے۔ لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق، مقبوضہ علاقوں میں مسلسل جاری رہنے والی آباد کاری، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا خواب جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور سب سے بڑھ کر ایک منصفانہ اور جامع سیاسی حل کی مسلسل ناکامی۔ یہی وہ گرہیں ہیں جو اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتی۔ یہ ساری صورتحال ایک حقیقت کو واضح کرتی ہے، جسے ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کا مسئلہ سیاسی، انسانی اور اخلاقی ہر سطح پر مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یہ اب صرف زمین کا جھگڑا نہیں رہا، بلکہ انصاف اور انسانیت کا سوال بن چکا ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ انصاف اور امن کا راستہ کیا ہے؟ اس تاریخ اور موجودہ حقائق کی روشنی میں یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف رہنماؤں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔